شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جناب ناظرین گرامی، آپ کو مسٹر سبحان علی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج میں حضرت حزقیل ابن سوری علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کروں گا۔ بعض تفاسیر کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حزقیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بذریعہ معجزے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ نام ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذوالقفل رکھا ہے، جس کا سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں 2 جگہ ذکر ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں آتا ہے، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالقفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور سورہ صاد کی آیت نمبر 48 میں ہے، اسماعیل اور یسع اور ذوالقفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالقفل علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ جناب ناظرین گرامی، قصص الانبیاء میں امام حافظ عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت وہاب بن منبع سے محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب غالب بن یوفنا کو یوشع علیہ السلام کے بعد فوت کر دیا گیا تو بنی اسرائیل میں حزقیل علیہ السلام کو ان کا جانشین بنا دیا گیا۔ یہ ایک بوڑھی عورت کے بیٹے تھے۔ آپ ہی نے اس قوم کے لیے دعا کی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اسباط نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ واسطہ کی جانب داوردان نامی ایک بستی تھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بنی اسرائیل کی قوم میں طاعون پھیل گیا۔ وہاں رہنے والے لوگوں میں سے اکثر لوگ بھاگ گئے اور ایک الگ جگہ رہائش پذیر ہوئے، اور اسی بستی کہ باقی ماند لوگ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور بھاگنے والے موت سے محفوظ رہے۔ جب طاعون کی وبا ختم ہوئی تو بھاگنے والے لوگ واپس اپنے گھروں میں آ گئے، اور بستی والوں میں کچھ لوگ جو بچ گئے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ عقل مند اور سمجھدار ثابت ہوئے، اگر ہم بھی ان کی طرح علاقہ چھوڑ دیتے تو ہمارے عزیز و اقارب محفوظ رہتے۔ کہنے لگے کہ اگر طاعون دوبارہ آیا تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ قدرت کا ایسا ہی کرنا ہوا کہ آئندہ سال بھی طاعون کی وبا پھر پھیل گئی تو 30,000 سے زائد لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور ایک کھلی وادی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ پھر ایک فرشتہ نے وادی کے نچلے حصے سے اور ایک فرشتہ نے وادی کے اوپر والے حصے سے آواز دی کہ مر جاؤ، تو پھر وہ سب کے سب مر گئے اور بے روح جسم میدان میں پڑے رہ گئے۔ اس دوران اللہ کے نبی جناب حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے جب ان کو بے جان لاشیں دیکھا تو وہ منہ میں انگلیاں دبائے حیرت زدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو مردے زندہ کر کے دکھا دوں؟ آپ نے عرض کیا ہاں۔ وہ اللہ کی قدرت پر متعجب ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو آواز دیں۔ انہوں نے آواز دی، اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہڈیاں اڑ اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوئی اور ملنے لگیں، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں ڈھانچہ بن گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کو کہو، اے ہڈیو، گوشت کا لباس پہن لو، اور ہڈیوں پر گوشت آ گیا، ان میں خون چلنے لگا۔ وہ مرنے وقت جو لباس ان کے جسم پر تھا وہی دوبارہ بھی آ گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آواز دو، اے جسموں، تمہیں اللہ تعالیٰ کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو ان سب نے اکٹھے کھڑے ہوتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کی، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے، وہ ان کی
پہچان کر رہے تھے کہ وہ مردے ہیں، موت کے آثار ان کے چہرے پر تھے، پھر بھی جب وہ کوئی کپڑے پہنتے تو نشان زدہ ہو جاتے، حتیٰ کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر فوت ہوئے۔ ان کی تعداد کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی تعداد 4000 اور ان سے 40,000 بھی منقول ہے۔ جناب صاحب تصنیف امام حافظ عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے تحت بیان کر دیا ہے، کیونکہ عام طور پر ان دونوں کا اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ سورہ صفات میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد ان کا ذکر آیا ہے، تو ہم نے بھی تاریخی ترتیب سے موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے ساتھ پہلے ہی ذکر کر دیا ہے۔ جناب میرے محترم ناظرین گرامی، آج کا ہمارا قصہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔